بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دجال سیریز کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسے کہ دوستو ہم نے پہلے پارٹ میں یہ دیکھا تھا اور یہ جانا تھا کہ الومناتی کون ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کی ذیلی تنظیمیں کیا کام کرتی ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ شیطان کے پجاری کون کون لوگ ہوتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو سمجھا جائے، اور اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے یا رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کی بھرپائی دوسری کسی قسط میں کر دی جائے گی۔ دوستو جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ فتنہ دجال دنیا کا عظیم ترین فتنہ ہے۔ اتنا بڑا فتنہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت، اپنے لوگوں کو اس فتنے کے تعلق سے روشناس کرایا ہے، اس کے شر اور فتنوں کو سمجھایا ہے اور ڈرایا بھی ہے اور آگاہ بھی فرمایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کے زیادہ تر مسلمان اس فتنے سے اور اس سے تعلق رکھنے والے فتنوں کا کچھ علم نہیں رکھتے، اور اگر کسی کو کچھ پتا بھی ہے تو وہ آدھا ادھورا ہی پتا ہے، یا پھر جنہیں مکمل پتا ہے وہ اپنے تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی فکر نہیں کرتے۔ خیر دوستو، جیسا کہ ہم سب یہ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ دجال اور اس کے ماننے والے الومناتی اور فری میسنز جیسی تنظیمیں اور دجالی ایجنڈوں اور اس کے لیے راہ ہموار کرنے والے تقریباً دنیا کے ہر شعبے میں گھس چکے ہیں، اور اپنا کام بہت ہی شاطرانہ اور دبے انداز میں کرتے جا رہے ہیں، اور ایک غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے منشور کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ دجالی ایجنڈوں کا سب سے بڑا ہتھیار فلمی دنیا ہے، جہاں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی مکارانہ چالیں چلتے ہوئے دجالی نظام کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، جس کے لیے وہ پہلے اچھے طریقے سے اداکاروں کو سمجھاتے ہیں، اور اگر نہیں مانے تو پھر انہیں مار بھی دیتے ہیں۔ دوستو، دماغ کو کنٹرول کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ عوام کے ذہن پر کنٹرول حاصل کریں۔ اگر آپ دنیا کو اپنے افکار و نظریات کا حامی بنا لیں تو آپ کو طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ الومناتی نے دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان ممالک کے عوام کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ جب وہ ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر ان کے اپنے خفیہ ایجنڈے پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے خلاف چلنے والی ہر آواز کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان کے خفیہ منصوبے کے لیے سب سے بڑا خطرہ آزاد سوچ رکھنے والے ذہن ہوتے ہیں۔ اسی کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہماری زندگیوں کے ہر پہلو اور ہر شعبے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تاکہ ان کے ایجنڈے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ آخر وہ لوگ کون سے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جس سے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے؟ لہٰذا انہوں نے بہت سوچ وچار کے بعد یہ طے کیا کہ بچوں کے ذہنوں پر وار کیا جائے، اور وہ اس طرح کہ وہ ہتھیار آپ کے گھروں میں پہلے سے ہی موجود ہیں، جن ہتھیاروں سے آپ کے بچے لطف اندوز ہوتے ہیں، جس کے ذریعے وہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کی اولادوں کو اور آپ کو بھی غیر محسوس طریقے سے تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے انتہائی چالاکی اور مہارت کے ساتھ آپ کی دماغوں کو کنٹرول کر لیا ہے اور سچائی کو بالکل نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے یہ لوگوں نے ایک نئی تحریک شروع کر رکھی ہے، گلوبلائزیشن کے، جس کے ذریعے پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑ جائے، تمام لوگوں کے ایک دوسرے سے رابطے قائم ہو جائیں۔ اس حوالے سے ٹیلی ویژن کا کردار بہت اہم مانا جاتا ہے۔ ٹی وی ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے پوری انسانیت کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ہالی ووڈ کا سہارا لیا۔ ہالی ووڈ، یہ لفظ بڑا دلچسپ ہے دوستو۔ یہ لفظ در حقیقت زمانے جاہلیت سے آیا ہے، جب لوگ جادو کی چھڑی استعمال کرتے تھے۔ اس چھڑی کو ووڈ کا نام دیا گیا، اور ہولی مطلب مقدس سے لیا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت کی جادوگری لوگوں کو مسحور کیا کرتی تھی تاکہ انہیں کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہالی ووڈ کیا کام کر رہا ہے۔ یہ لوگوں کو مسحور کرنے کے خواب جیسی حالت میں لے جاتا ہے، اسی لیے امریکہ میں اس کو آگ کی مشین کہا جاتا ہے، جس سے آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ہر چیز ناقابل یقین ہو جاتی ہے۔ آپ وقتی طور پر اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، لوگ اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، لوگ فلمیں دیکھتے ہوئے روتے بھی ہیں اور پھر ہنسنے بھی لگتے ہیں۔ دراصل دوستو، یہی وہ کنٹرول ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ فلموں کے علاوہ یہ لوگ سیریل، ٹی وی کارٹونز اور بڑے بڑے کاروباری تاجر حضرات کی کمپنیوں کے لوگوں کے علاوہ وہاں کے کام کرنے والوں کو کنٹرول کرنا شروع کر چکے ہیں لیکن دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں بہت کم وقت میں زیادہ لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے اور ان کے ایجنڈوں کو پورا کرنا ہے، لہذا چھوٹے بچوں کی ذہن سازی کے لیے انہوں نے ٹی وی کارٹونز کا سہارا لیا، اور اس کے ذریعے انہوں نے بچوں کی ذہانت پر کنٹرول پا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کا سب سے بڑا سہارا ڈھونڈ لیا ہے۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے کسی دوست نے ان سے کہا کہ میرا بیٹا روزانہ کارٹون دیکھتا ہے، اور ہم لوگ ویسے بھی کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو زیادہ توجہ نہیں دے پاتے کہ بچے نے پڑھائی کی ہے یا نہیں، یا پھر بچہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیونکہ اکلوتی اولاد ہونے کے بعد لاڑو پیار میں پلے بچوں کو اسی طرح ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ خیر، وہ دوست کہنے لگے کہ ایک دن ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا بھاگتے ہوئے آیا اور بس ضد کرنے لگا کہ مما کارٹون لگاؤ، کارٹون دیکھنا ہے، 7 بج گئے ہیں۔ بار بار وہ 7 بجے کی رٹ لگا رہا تھا۔ وہ دونوں حیران رہ گئے کہ 7 بجے ایسا کیا کارٹون آتا ہے کہ ان کا بچہ بہت ضد کر رہا ہے۔
خیر جیسے تیسے انہوں نے بچے کی ضد پر کارٹون کا چینل لگایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کارٹون میں صرف ایک آنکھ والے ہی کرداروں کو کارٹون کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور منہ سے بے اختیار نکلا کہ دجال۔ اور پھر میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اپنا بیٹا اس ایک آنکھ والے کارٹون کو اپنا دوست سمجھ رہا ہے اور تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ بیوی الٹا مجھے کہنے لگی کہ یہ دیکھنا صرف میرا ہی کام نہیں ہے بلکہ آپ کا بھی ہے۔ خیر یعنی دوستو دیکھیے کہ کس طرح ایک سازش کے تحت بچوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، بچوں کو مانوس کیا جا رہا ہے تاکہ جب اصل دجال دنیا کے سامنے آئے تو لوگ تھو تھو نہ کرے بلکہ اسے ایک مسیحا اور ہیرو سمجھ کر قبول کرے۔ اور صہیونی اور یہودی اپنی اسی چال میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنا الجھا ہوا جال مکڑی نہیں بنتی جتنا کہ یہ لوگ بناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے پھنساتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا دراصل مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں سونے سے فرصت نہیں اور جاگنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اور جاگتے ایسے وقت میں ہیں جب سب کچھ لٹ جاتا ہے، یعنی ہوش ایسے وقت میں آتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ خیر دوستو آپ سب میں سے تقریباً لوگوں نے شکتیمان سیریل دیکھا ہوگا جس کے ڈریس پر ایک لوگو یا ایک ڈیزائن کہلے بنا ہوا تھا جو کہ اسرائیل کے جھنڈے سے مماثلت رکھتا ہے اور دجالی کارندوں اور ایلومناتی کا جو مثلث ہے اس سے بالکل مشابہت رکھتا ہے۔ اور پھر جب اس کے ڈریس میں اس طرح کا لوگو ہے تو پھر وہ سیریل میں بھی کہیں کہیں آگ اور لال رنگ کو ڈریس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس شکتیمان سیریل میں قبالہ جادو بھی دکھایا گیا ہے جو کہ دجال اور ایلومناتی لوگوں کا سب سے اہم ہتھیار مانا جاتا ہے۔ دوستو یہی وہ قبالہ جادو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ جادوگر اسی قبالہ جادو کا استعمال کر کے لوگوں کے مائنڈ کنٹرول کیا کرتے تھے۔ اسی جادو کو آج کل ایلومناتی اور فری میسنز والے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو ہم میں سے ہر کوئی تقریباً 80% لوگ تو ٹام اینڈ جیری کارٹون کو جانتے ہی ہوں گے، چوہا اور بلی والا کارٹون۔ جی ہاں اسی کارٹون کو دجالیوں نے اپنا ہتھیار بنایا اور اس کارٹون کے ذریعے انہوں نے کیا چھوٹے اور کیا بڑے سبھی کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بچے اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اب بھی پسند کرتے ہیں۔ لیکن کیا ناظرین آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کارٹون میں دجالی ایجنٹوں نے اپنے مخصوص اور شاطرانہ طریقے سے برمودا ترکون یعنی کہ ٹرائنگل اور آنکھ کا استعمال کیا ہے؟ اور تو اور اس کارٹون میں بتایا گیا ہے کہ جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جب ان پر پریشانی آتی ہے، تب ہر بار انہیں ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوا بتایا گیا ہے۔ لیکن ناظرین آپ ذرا غور کریں جس خدا کے سامنے وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں دراصل وہ ایلومناتی اور دجالی کارندوں اور مکاروں کا بیفونیٹ شیطان ہوتا ہے۔ اور تو اور اس کارٹون میں تاجر اپنی تجارت کے لیے برمودا ترکون اور ایک آنکھ والے کھلونے کا سہارا لیتے ہیں جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ بازار میں اتار چڑھاؤ اور فائدہ اور نقصان اسی تکونی دجالی کھلونے سے ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ یعنی میرے دوستو آپ ذرا سوچئے یہ مکار ایلومناتی اور حرامی صہیونی ایجنٹوں نے دجالی نظام کو پھیلانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اور گزشتہ 100 سال سے وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی اس مستقل محنت کا پھل انہیں اب مل رہا ہے۔ ٹام اینڈ جیری کے علاوہ میرے عزیزو آج کل یہ دجالی غنڈوں نے کھلے طور پر مینینز نامی کارٹون میں دجال کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے۔ اس کارٹون میں تو سیدھے ایک آنکھ والا کارٹون، 2 آنکھ والا اور 3 آنکھ والا کارٹون دکھایا گیا ہے جو کہ سب کا بھلا اور اچھا چاہتا ہے اور ایک مسیحا کی طرح وہ ہر کام کو انجام دیتا جاتا ہے۔ یہ کارٹون بچے بڑے شوق سے گھنٹوں دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں یہ کارٹون بڑے ہی زبردست طریقے سے پنپ رہا ہے، کیونکہ آج کل ماں باپ کو موبائل فون سے فرصت نہیں ہے اور بچوں کو مصروف کرنے کے لیے ان کے پاس اس ٹی وی جیسے خطرناک ہتھیار کے علاوہ اور کچھ ہی ہے ہی نہیں۔ لہٰذا بچے اس کارٹون کو اولیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ہر وہ چیز اور اصلاحات کو اپنا رہے ہیں جو اس کارٹون میں دکھایا جا رہا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایلومناتی اور دجالی لوگوں نے سب سے پہلے والٹ ڈزنی نامی ایک فلم بنانے والی کمپنی کو اس دجالی نظام کے لیے استعمال کیا۔ اس کے منع کرنے پر اسے پہلے خوب پیسے اور شہرت دی گئی۔ اسی لیے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جہاں جہاں بھی بچوں سے متعلق کارٹونز اور فلمیں بنتی ہیں وہاں والٹ ڈزنی کا نام بھی ساتھ میں آتا ہے، کیونکہ یہی والٹ ڈزنی ہے جو بہت غیر محسوس طریقے سے دجالی نظام کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ دوستو یہی والٹ ڈزنی اور عربین نائٹس اور الہدین نامی کارٹون سیریل بناتی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے مکمل دجالی نظام کو پھیلانے کا کام کیا ہے۔ الہدین نامی سیریل میں ایک جن کا کردار بھی بتایا گیا ہے۔ وہ جن جب کسی کی مدد کرتا ہے تو پہلے وہ اپنے خدا سے مدد مانگتا ہے اور وہ خدا ان دجالی کارندوں کا خدا ہوتا ہے، یعنی کہ بیفونیٹ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں مائیکل جیکسن کے علاوہ میڈونا اور بہت سارے گانے اور بجانے والوں نے ایلومناتی تنظیم کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور وہ ان کے بتائے ہوئے اشاروں پر کام کرنے لگے تھے۔ مائیکل جیکسن تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ جب اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اسے دجال کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تب اس نے ان فری میسنز اور ایلومناتی تنظیم سے ناطا توڑ لیا تھا۔ لیکن یہ تنظیم کا اور دجالی کارندوں کا ایک اصول ہے کہ جو ایک بار اس سے جڑ گیا پھر وہ اس سے ناطا نہیں توڑ سکتا، لہٰذا اسے ایک سازش کے تحت مار دیا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو لوگ ان کا نہیں مانتے، ان کے ایجنڈوں کو پورا نہیں کرتے، انہیں مار دیا جاتا ہے۔
اور جب اسے مارا گیا تب اس سے پہلے ہی مائیکل جیکسن نے ایمان قبول کر لیا تھا. پتہ نہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن اکثر خبریں ایسی ہی پائی گئی ہیں. خیر دوستو، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بچوں کو کنٹرول کرنے، ان کے ذہنوں پر حاوی ہونے کے لیے ان دجالی کتوں نے نئی اسکیمیں اور چالیں چلی. فلموں، سیریلوں اور کارٹونوں میں تو یہ حاوی ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بچوں کو للچانے کے لیے، ان کا دل جیتنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی ایک آنکھ کو گھسیڑ دیا ہے. بچوں کے اسکول بیگ پر بھی اب ایک آنکھ آنے لگی ہے. پین، پینسل اور ربر شارپنر بھی برمودا تکون اور ایک آنکھ کے آنے لگے. غرض دوستو یہ کہ وہ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں چھوڑنا چاہتے جہاں سے دجال کو پروموٹ نہ کر لے. دوستو میں آپ کو ایک اور خاص اور حیرت والی بات بتا دوں کہ ان دجالی اور الومناتی کارندوں کے بچے ہمارے یہاں کے بچوں جیسا مہنگے موبائل اور بڑی ٹی وی سیٹ نہیں رکھتے. ہم ذرا سوچیں کہ وہ لوگ ہمارے لیے اتنی بہترین اور دل کو لبھانے والی چیزیں کیوں سپلائی کرتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے بچے انہی چیزوں کے لیے ترستے ہیں جو ہماری اولاد کو ایک بولنے پر مل جایا کرتی ہے. ذرا سوچو دوستو، دماغ لگاؤ کہ کیا ہو رہا ہے. دجالی نظام کو پروموٹ کرنے والے تمام سیریلز اور کارٹونز چینلز فری میں دیے جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ بآسانی اسے دیکھ سکیں. اور سب سے بڑی پریشانی اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پیٹ بھر کھانے کو نہیں ہے، لیکن ٹی وی آپ کو ضرور مل جائے گی. اور پھر ایسے میں یہ مفت والے ٹی وی سیریلز اور کارٹون تو پھر ان کے لیے سونے پر سہاگا ہے. انڈین آئیڈل نامی سنگنگ کمپٹیشن میں ان دجالی اور الومناتی اشاروں اور ان کے لوگوز کو بالکل کھلے طور پر اور بے باکی کے ساتھ دکھایا گیا ہے. جب کوئی لڑکا یا لڑکی گانے کے لیے اسٹیج پر آتی ہے تب اس کے پیچھے بڑی اسکرین پر وہ دجالی پیرامڈ اور خاکہ دکھایا جاتا ہے. مطلب یہ دوستوں کہ ایک غیر محسوس طریقے سے ہماری اپنی زندگی میں ان تمام ایجنڈوں کو شامل کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی بچوں پر کڑی نظر رکھیں، دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اور کن کن لوگوں سے ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے. بڑے ہینڈ شیک دلا کر ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ایک غیر محسوس طریقے سے آپ اپنی نسلوں کو تباہی کی طرف ڈھکیل رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اس ریلے میں بہہ جائیں کہ جو دجال کو اپنا خدا ماننے پر تیار ہو جائیں گے. ہمیں اپنا آپ اور اپنی اولاد کو تو اس فتنے کے دور میں فتنوں سے محفوظ رکھنا ہی ہے، ساتھ ہی ہمارے اپنوں کو بھی اس سے بچانا بہت ضروری ہے. چلیے دوستو، روحانی و باطینی دونوں طرح سے آپ کو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، دجالی فتنوں اور شرور سے ہم سب کو بچائے رکھے اور خاتمہ بالخیر کرے. اللہ آپ تمام کو اپنی حفظ امان میں رکھے. اللہ نے چاہا تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.